والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا خير خلق الله. بزرگوں اور عزیز دوستوں، محفل میلاد پوری آن بان شان کے ساتھ منعقد ہے. بڑی مقدس رات ہے آج کی، جس میں ہمارے آپ کے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا رنگوں میں تشریف لائے. قرآن کی لیلۃ القدر بہت اہم رات ہے. ساری راتوں میں سب سے اہم رات، مقدس رات، 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر کے یہ رات قرآن پاک میں سر بیان ہے. لیلۃ الخیر من الشہر سورہ القدر میں ہم نقطہ صرف یہ دینا چاہتے ہیں تمہیدی طور پر کہ رمضان کا ہر پل، روز جمعہ، عیدین کی راتیں، شب قدر کی رات، شب برات کی رات، یہ ساری راتیں یا دن جو برکت والی راتیں ہیں، برکت والے دن ہیں، برکت والے لمحات ہیں، اوقات ہیں، یہ سب ہم امتیوں کو کیوں ملا، کیسے ملا؟ ظاہر سی بات ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی علماء نے تصریح کی ہے کہ جس رات حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ رات حقیقتاً صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے، عشق کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے. اور بھی ایسا ہی پانی سب جانتے ہیں، مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ آب زمزم سب سے مقدس پانی ہے، بڑا برکت والا پانی ہے، تبرک کے طور پر وہاں سے لایا جاتا ہے نا. تو اب اگر یہ سوال ہو اور پوچھا جائے تو اس سے بھی کوئی اچھا پانی ہے، افضل پانی ہے؟ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. وہ پانی جو موسیقی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے نکلا تھا، وہ آب زمزم سے بھی مقدس اور پانی. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ کے رسول کی بعثت کے تعلق سے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے تعلق سے کچھ گفتگو انشاءاللہ میں کروں گا.
میں چاہتا ہوں کہ ایک طالب علم کے طور پر میں نے جو خامہ فرسائی کی ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عقیدت محبت کا گلدستہ سجا کر کے جو میں نے پیش کیا ہے آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سماعت فرمائیں۔ نعت پاک۔ ان کے ماتھے پہ شفاعت کا ہے سہرا ایسا، ان کے ماتھے پہ شفاعت کا ہے سہرا ایسا، انبیاء رش کے کرے پایا ہے رتبہ ایسا، انبیاء رش کے کرے پایا ہے رتبہ ایسا، رب تعالیٰ نے ملائک سے کرایا سجدہ۔ انسان کا مرتبہ دیکھیے، رب تعالیٰ نے ملائک سے کرایا سجدہ، اشرف الخلق ہے انسان تیرا رتبہ ایسا، اشرف الخلق ہے انسان تیرا رتبہ ایسا، آسماں سے پے تسلیم ملک آتے، آسماں سے پے تسلیم ملک آتے ہیں، ہے زمین پر میرے سرکار کا روضہ ایسا، آسماں سے پے تسلیم ملک آتے ہیں، ہے زمین پر میرے سرکار کا روضہ ایسا، دین و ایمان کے تحفظ کا ہوا ضامن جو۔ نعت پاک جب لکھی جاتی ہے، جو اب ماحول چلا ہے تو بیچ میں ایک دو شعر منقبت اہل بیت کا بھی طریقہ ہے، پیش کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ دین و ایمان کے تحفظ کا ہوا ضامن جو، دین و ایمان کے تحفظ کا ہوا ضامن جو، سر مقتل کیا شبیر نے سجدہ ایسا، سر مقتل کیا شبیر نے سجدہ ایسا، اور دشمن جاں کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کی بات ہو رہی ہے، دشمن جاں کو کرے عفو و کرم سے سیراب، دشمن جاں کو کریں عفو و کرم سے سیراب، میرے آقا کی سخاوت کا ہے دریا ایسا، میرے آقا کی سخاوت کا ہے دریا ایسا، دشمن جاں کو کریں عفو و کرم سے سیراب، میرے آقا کی سخاوت کا ہے دریا ایسا۔ اور اخوت اسلامی دیکھیے، سارے عالم کے مسلمان کو، سارے عالم کے مسلمان کو بغل گیر کرے، سارے عالم کے مسلمان کو بغل گیر کرے، رشتہ مذہب اسلام ہے رشتہ ایسا۔ عجب ماحول پر آج برپا کر دیا گیا ہے، دیکھتے رہیں گے، نظر لڑے گی، نگاہ ٹکرائے گی، پتہ نہیں یہ کون ہے، سلام بھی نہیں کرے گی۔ میاں اسلام کی تعلیم یہ ہے، پہچان رہے ہو نہیں پہچان رہے ہو، ہے تو اگلا مسلمان، اس کو سلام کرو، لیکن نہیں، آج یہ ساری چیزیں فراموش کر دی گئی ہیں، ایک نیا ماحول برپا کر دیا گیا ہے۔ اخوت اسلامی اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایک مسلمان بھائی تمہارا، خواہ تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو، چہرے مہرے سے، وضاقتہ سے مسلمان معلوم ہو رہا ہے نا، تم سلام کرو، اور سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، زیادہ اجر سے اس میں نوازا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اسی پس منظر میں نے یہ بات کہی ہے کہ سارے عالم کے مسلمان کو، سارے عالم کے مسلمان کو بغل گیر کرے، رشتہ مذہب اسلام ہے رشتہ ایسا۔ اور عائشہ نے شب تاریک میں سوئی پالی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ نے شب تاریک میں سوئی پالی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے، وہ آگے بھی آ بھی رہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس چاند سے زیادہ حسین و جمیل تھا، اور آپ کے رخ طابہ سے نور پھوٹتا تھا اور پورا ماحول روشن ہو جایا کرتا تھا۔ عائشہ نے شب تاریک میں سوئی پالی، رخ سرکار سے پھیلا ہے اجالا ایسا، رخ سرکار سے پھیلا ہے اجالا ایسا، رخ سرکار سے پھیلا ہے اجالا ایسا، اور چوم کر چہرے آقا یہ حلیمہ بولی، چوم کر چہرے آقا
یہ حلیمہ بولی سارے چہروں میں نہیں ہے کوئی چہرہ ایسا، سارے چہروں میں نہیں ہے کوئی چہرہ ایسا، اور چاند بھی حسن کا طالب ہے، یہ جابر بولے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں 14ویں رات تھی اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چاندنی رات تھی اور صحابہ کے جھرمٹ میں اللہ کے رسول مسجد کے صحن میں تشریف فرما کے پرفضا جگہ تھی، کھلی جگہ تھی، اور ایسا حسین منظر تھا۔ حضرت جابر ایک نگاہ چاند پہ ڈالتے ہیں اور ایک نگاہ زمین کے چاند پہ ڈالتے ہیں، کئی بار ادھر نگاہ کی، آخر بول پڑے کہ چاند میں تو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ میں نے اسی مضمون کو قلم بند یوں کیا ہے نظم میرے نعت میں کہ چاند بھی حسن کا طالب ہے، چاند بھی حسن کا طالب ہے، یہ جابر بولے میرے سرور ہے تیرا روئے مجلہ ایسا، میرے سرور ہے تیرا روئے مجلہ ایسا۔ اور دار ارقم میں آج نعرہ بھی خوب لگایا جاتا ہے، ہم لوگ بھی نعرے سے جو ہے اختلاف نہیں کرتے، لگاؤ بھائی نعرہ تکبیر ہے، نعرہ رسالت ہے، اس کے بعد تیسرا نعرہ جو ہمارا آتا ہے وہ نعرہ حیدری ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی آپ اب وجود میں آ چکے ہیں جو اس نعرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو نعرہ تکبیر یہ اصل میں اللہ کے رسول کے زمانے میں لگایا گیا، صحابہ نے لگایا، حضور کی موجودگی میں لگایا۔ دار ارقم میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، واقعہ مشہور سنا ہوگا آپ لوگوں نے، پہلے بہن بہنوئی کے یہاں گئے، سنا کہ اسلام قبول کر لیا ہے، زدوکوب کیا، مارا پیٹا، اس کے بعد کہا لے چلو مجھے حضور کی بارگاہ میں۔ اس وقت حضور پہاڑی دار ارقم جو پہاڑی میں واقع تھا وہاں تھے، حضور صحابہ تھے۔ جب عمر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اسلام قبول کیا ہے، تو نعرہ تکبیر لگایا صحابہ کرام نے، اور ایک ساتھ ہو کر کے جڑ ہو کر کے سارے صحابہ نے اللہ اکبر کہا، پوری پہاڑی اس تکبیر کی آواز سے گونج گئی۔ میں نے اس کو قلم بند کیا ہے یوں نعت میں، دار ارقم میں صحابہ نے جو تکبیر کہی، دار ارقم میں صحابہ نے جو تکبیر کہی، گوش عالم نے سنا ہی نہیں نعرہ ایسا، گوش عالم نے سنا ہی نہیں نعرہ ایسا۔ اور ناچیز کا مقطع، جذبہ عشق حقیقی کا جو مشتاق کرے، جذبہ عشق حقیقی کا جو مشتاق کرے، ہے فقط لفظوں میں قرآن کا نغمہ ایسا، ہے فقط لفظوں میں قرآن کا نغمہ ایسا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا خیر خلق اللہ۔ خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام آپ لوگوں کے سامنے پڑھا۔ ترجمہ ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ عام طریقے سے یہ سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ آقا مولا حضور روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر کے آئے۔ غور کیجیے گا میری بات، اب میں چیخوں گا نہیں، بس تدریسی اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسلام یہ شریعت کا نام نہیں ہے، یہ دھرم کا نام ہے، مذہب کا نام ہے۔ کیا فرق ہے؟ کچھ فرق ہے۔ دین عام ہے، شریعت خاص ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں، ان کا جو دین تھا یہی دین اسلام تھا، اور یہی دین اسلام سارے انبیاء کرام کا دین تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو امام راغب اصفہانی نے اور امام اور بھی دیگر تفاسیر میں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی محققین نے بیان کیا ہے کہ دین جو اسلام جس کو کہا جاتا ہے یہ سارے انبیاء کرام کا دین رہا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے دین اسلام میں جو خاص چیزیں ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، ارکان اسلام
حدیث جبریل ایک ہے، آپ نے علماء کی زبانی سنی ہوگی، آئے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرشتوں کے سردار ہیں، روح الملائکہ ہیں، بڑے پاور کے مالک ہیں۔ ہم انسانوں کی یہ آنکھ کی پلک جھپکے تو وہ سدرا سے زمین پر آ جائیں، ہم پلک اٹھانے آنکھ کھولیں تو زمین سے سدرا پر پہنچ جائیں۔ انسانی شکل و صورت میں آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور آ کر کے بیٹھے، بڑے ادب سے بیٹھے، دو زانو ہو کر کے بیٹھے، ایسے بیٹھے جس طریقے سے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، پلتی مار کے نہیں بیٹھتا، تربوں سے نہیں بیٹھتا، پاؤں پھیلا کر کے نہیں بیٹھتا، پاؤں کو سکوڑ کر کے جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے، دو زانو کہتے ویسے بیٹھ گئے، اور سفید پوشاک میں تھے، اور کوئی پہچان نہیں رہا ہے۔ آئے جب بیٹھے، سوال کیا، حضور سے سوال کر رہے ہیں، کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ پہلا سوال کیا تھا، مل اسلام؟ حضور نے فرمایا الاسلام منتشد اللہ، تو مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، عرض کیا، اور سارے سامعین جو صحابہ ہیں، موجودین، حاضرین، شرکائے مجلس، سب سن رہے ہیں، سارے لوگ۔ مل اسلام، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الاسلام ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما ورد فی الحدیث، ایسی الفاظ آئے ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہے، اور گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد ایمان کے تعلق سے سوال کیا، پھر تیسرا سوال ان کا تھا احسان کیا ہے؟ ہم کو یہاں پہ ایمان احسان سے بحث نہیں کرنی ہے، مگر اتنی بات ضرور عرض کروں گا، بتلاؤں گا آپ کو، علماء سے سنا بھی ہوگا آپ نے، اسلام یہ اوپن چیز ہے، یہ ظاہر چیز ہے، اور ایمان یہ مخفی چیز ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ یوں بھی کہہ لو، جو عقیدہ ہمارے دل میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سارے قوانین، ساری تعلیمات برحق ہیں، اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا سارے نبی، سارے انبیاء کرام برحق ہیں، جتنی کتابیں نازل کی اللہ نے برحق ہے، دل سے ہم مان رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، یہ ایمان ہوا جو دل کی چیز ہے، اور اسی دل کے عقائد اور نظریات اور اعتراف کی ترجمانی جب زبان سے ہو جائے، یہی اسلام ہے، بے شک، سبحان اللہ، یہی اسلام ہے۔ اب پھر ایک چیز عمل ہے، ابھی تو اعتراف ہوا زبان سے، صرف قول ہوا، اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، وغیرہ وغیرہ، ہماری ساری جو چیزیں ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں بھی وہی ہمارے ہے، زبان سے بھی وہی کہہ رہے ہیں، تو اسلام بھی ہو گیا اور ایمان بھی ہو گیا، عمل کہاں گیا؟ عمل یہ ایمان و اسلام کے بالکل مستحکم اور کامل اور اکمل صورت ہونے کی دلیل ہے۔ جس طریقے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اسلام، اللہم صلی وسلم علی النبی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ میں نے ایک بار جو عرض کیا، پھر یہاں پہ آ رہا ہوں، پیچھے اب لوٹ رہا ہوں، کہ اسلام جب سارے انبیاء کرام کا مذہب ہے، مذہب رہا، اور یہی مذہب اسلام حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب دیکھیے یہ نماز، حج، زکوٰۃ اور رمضان کا روزہ، یہ چار چیزیں ہو گئی، اور سب سے پہلی جو چیز تھی وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول کی رسالت کا اقرار، وہ تو ہوگا ہی، جب اس کو کوئی ادا کر لے گا۔ اسلام کے دائرے میں آیا چار چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا
یہ جو چاروں چیزیں اہم ہیں، جو ارکان اسلام ہے، اسلام کی جو بنیاد انہی چاروں چیزوں پانچوں چیزوں پر ہے، تو یہ جو عملیات کے تعلق چاروں چیزیں ہیں، آیا دیگر انبیاء کرام کی شریعت میں بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رہی یا نہیں؟ کیوں رہی؟ قرآن بھی